محترم خواتین، آپ تقریباً ظہر کے بعد سے اس عظیم الشان پروگرام میں بیٹھے ہوئے اور مدرسے کے اہم پروگرام کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دوری راجوں کی ترقی عطا فرمائے، اس کے ذمہ داران کام کرنے والوں میں مزید اخلاص پیدا فرمائے۔ آج جس شکل میں یہ درخت کھڑا ہوا ہے، اللہ بہت جلدی سے تناور اور ثمر آور درخت بنائے، اس کے فیض کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ عام تام فرما دے، قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں اب دوسری جو ہے ہمارے آپ کی سب کی اصلاح سے متعلق، اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق بولنے کی، حق کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ خواتین، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہے، یہ غلط بات ہے۔ دراصل اسلام نام ہے کچھ اہم حقیقتوں کو اپنے دل میں اتارنا۔ وہ حقیقت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھنے میں تو بات یہ ہے کہ یہ مبارک کلمہ سبھی پڑھتے ہیں، لیکن یہی ہماری بنیاد ہے اور اسلام کی اسی پر ساری عمارت کھڑی ہوئی۔ اگر کسی کے دل سے یہ کلمہ ختم ہو جائے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی بنیاد جس بات پر اللہ تعالیٰ نے کھڑی رکھی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کے معنی کی حقیقت اپنے دل میں اتر جائے کہ سب کچھ کرتی دھرتی ذات اور سارے مسائل کا حل کرنے والی ذات اور ماتھا جس کے سامنے ٹیکا جائے ایسی لائق ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ اپنی اس قدرت کے نظام کو چلانے میں نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی رسول کا محتاج ہے، نہ کسی عظیم مخلوق کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ تنہا اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ جب اتنی بڑی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے تو اب ظاہر ہے مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ جب فرشتوں کا اللہ محتاج نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، رسولوں کا محتاج نہیں، تو پھر دیوی دیوتاؤں کا، درگاہوں کا اور پیر اولیاء کا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ زمین پر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو جائے تو آسمان پر ان کا سر لگتا ہے، اور اگر وہ اپنے پر کھول لے، 600 پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب سارا فضا کو وہ بھر دیتا ہے اور ساری ڈھانپ دیتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے کسی کام میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تنہا قدرت کے بادشاہ ہے، بڑے قادر مطلق اور غیور بادشاہ ہے اللہ کی ذات۔ تو تنہا اللہ ہی ہے، بس یہ بات ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب اتنے بڑے فرشتے بھی اللہ کے شریک نہیں، تو اگر کسی جگہ کی درگاہ ہے، پیر اولیاء ہے، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور دیوی دیوتا تو یہ تو مورتی ہے جس کی پوجا پاٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یہ اللہ کے کبھی بھی شریک اور پارٹنر نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کو تنہا جاننا، ماننا، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جھکنے کے قابل، مانگنے کے قابل، منت مراد مانگنے کے قابل، بیمار ہے تو صحت دینے والی ذات، اور بے روزگار ہے تو روزی روٹی دینے والی ذات، اولاد نہیں ہے تو اولاد دینے والی ذات، بیٹا بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے تو ان کے رشتے بنانے والی ذات،
اور ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والی ذات ہم یہی کہتے ہیں الا اللہ، ایسی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ منت اور مراد تو جبرائیل کی بھی نہیں مانی جا سکتی ہے، نبیوں سے بھی نہیں مانی جا سکتی ہے، تو پھر جب ان کی نہیں تو درگاہ سے بھی نہیں، دیوی دیوتاؤں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا نام دراصل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ حقیقت بہنوں ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ تنہ تنہا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اللہ بہت بڑی قدرت ہے اور قوت اور طاقت کا نام ہے۔ ماضی میں اگر ہم سے ایسی حرکت ہو گئی ہے کہ ہم نے اگر کوئی شرکی عمل کر لیا تو اس پر توبہ لازم ہے۔ عام طور پر توبہ اللہ معاف فرما دے یہ بولنے سے تو ہو جاتی ہے، اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اور معافی مانگنا، یہ عام طور پر گناہوں سے توبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایمان ہمارا خراب ہو گیا تو صرف اللہ معاف کرنے سے ایمان ہمارا جڑتا نہیں ہے۔ بہنوں یہ بات سمجھ میں لینے کی ضرورت ہے، جس طرح سے نماز ٹوٹتی ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے نماز ٹوٹتی ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتی ہے، ایسے ہی نکاح بھی ٹوٹتا ہے اور ایمان بھی ٹوٹتا ہے۔ اور ایمان، نواقض ایمان باضابطہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں نواقض وضو یاد ہے، نواقض وضو تو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، نواقض نماز یاد کر لیتے ہیں، نواقض غسل یاد کر لیتے ہیں، لیکن نواقض ایمان یہ معلوم کرنے کی چیز ہے جس سے ہمارا باضابطہ ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایمان اللہ معاف کر دے بولنے سے نہیں ڈبل سے جڑتا ہے، بلکہ ایمان دوبارہ یہ ساری حقیقتوں کو اپنے زندگی میں پیدا کرنے کے بعد ہی ایمان جڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر اس کو اپنے ماننے والوں میں شامل فرماتے ہیں۔ تو اس حقیقت کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ تو بہنوں یہ نہیں کہ یہ مکتب کے بچوں کے پڑھنے کا کلمہ ہے، یہ تو وہ کلمہ ہے کہ ابتدا بھی اسی سے ہے، ہماری درمیانی زندگی اسی پر قائم ہے اور انتہا بھی اسی پر ہے۔ حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے بول شروع کیا تو لا الہ الا اللہ سے بولنا شروع کیا، درمیان کی زندگی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورا کرتا رہا، اور مرتے وقت آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو گیا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اب دنیا کی کوئی بات نہیں کیا، دخل الجنہ، تو مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اب اس کے بارے میں جنتی ہونے کا شک کرنے والا گناہگار ہے، جنتی نہ ہونے کا شک کرنے والا گناہگار ہے۔ یقیناً جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اس لیے کہ یہ بات آپ کے ہمارے صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو بالکل طے ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ آخری بات ہے۔ بہرحال یہ تھی ہماری ایمان کی حقیقت کہ ان حقیقتوں کو ہم اپنے دل میں اتار دیں، ورنہ ظاہر داری سے جو نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، لیکن یہ حقیقت اگر ہمارے دل میں اتری بھی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بے فائدہ۔ اصل چیز ہے کہ ایمان کی حقیقت یعنی دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہی دراصل ایمان کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی ابتدائی تمہید تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ اگر آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں تو بہنوں اب اگلی بات آپ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تادم آخر تر و تازہ رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کا سب سے اہم خطاب جو آپ ہم سب کو ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں، مسلمان مردوں اور عورتوں، جوانوں بوڑھوں، تم خود کو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو، تم قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ
سے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ جیسے چولہے میں آپ لکڑی لگاتے ہیں تو یہ لکڑی ایندھن ہے چولہے کا، کہ لکڑی اس میں جلائی جائے اور اس کو آگ پکڑے گی۔ تو جہنم کا ایندھن ایسے ہی انسان ہے۔ اللہ ایسے ہی انسانوں کو جہنم میں جلائیں گے جیسے لکڑیوں کو چولہے میں جلایا جاتا ہے۔ اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جس کی دنیا میں پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ ان پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عبرت کے جہنم میں ڈالیں گے، تاکہ جو لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے کہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے تھے وہ خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بچا سکتے، خود ہی جل رہے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور ایسے مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں بوڑھوں کو جنہوں نے دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، ان سب کو اللہ کا تقاضا ہے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہاں بھائی بہنوں یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی کون سی آگ تھی جس سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، جبرائیل اتر رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، صحابیات ہیں، اعلیٰ درجے کی دینداری ان کے اندر موجود ہے، دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، سب ان کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں؟ دراصل بہنوں ان کو خطاب کر کر قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ جس آگ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آگ سے مراد یہاں پر بے دینی کی آگ ہے۔ دنیا میں بے دینی کی آگ ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ اگر دنیا میں بے دینی کی آگ سے بچتے رہے تو اللہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کو دنیا میں بے دینی کی آگ لگ گئی تو ظاہر ہے وہ جلنا اب یہاں سے شروع ہوا، وہ جہنم تک وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ تو بے دینی کی آگ ہے جس کو بجھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہنوں اس وقت آپ دیکھو بے دینی کی آگ، اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں فیشن ہے، غلط کام ہے، برے برے حالات ہیں، غیبتیں ہیں، جھگڑے ہیں، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، بدنگاہی ہے، زناکاری ہے، چوری ہے، سودی بیاجی لین دین ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، تکبر ہے، یہ اور اس جیسی بے شمار بے دینی کی آگ پھیلی بھی رہا کرتی تھی۔ اب وہ آگ کی لپیٹ میں جہاں بڑے بڑے شہر ہیں اب دیہات بھی اس کے لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں حسد کی آگ عام طور پر صرف یہ بہنوں فرد نہیں، خاندان جلا کے رکھ رہی ہے، سارے خاندان جل کے بھسم ہو رہے ہیں حسد کی آگ کی لپیٹ میں۔ ایک دوسرے کا کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، چغلیاں، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے جھگڑے لگانا ایک عام وبا بنی ہوئی ہے، جبکہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام چغلخور، جھگڑے لگانے والی عورتیں اور جھگڑے لگانے والے مرد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ نہیں جھگڑے لگانے سے کہیں جنت میں نہیں جاتے، کیا جھگڑے لگانا بھی صحیح ہے اور جنت میں بھی جانے والے ہیں؟ اگر کسی شخص کو اس حدیث پاک میں شک ہو گیا وہ دوسرا گناہگار، ڈبل گناہگار بن گیا۔ یعنی یہ طے ہے کہ جس نے کسی کے جھگڑے لگا دیے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آپ بتائیے کون سی مجلس ہمارے خالی ہے جس میں ہم غیبت نہ کرتے ہو اور چغلی نہ کرتے ہو؟ غیبت تو پیٹھ پیچھے کسی کو برا بولنے کو کہتے ہیں، لیکن چغلی لاوا لاوی کو کہتے ہیں، ادھر کے جھگڑے ادھر اور ادھر کی بات ادھر لا کے لگانے کا نام چغلی، اسی کا نام چغلخوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مرد اور عورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت نمام، ایسے چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
آج کی مجلس میں بہنوں آپ نے بیٹھ کر اگر یہی بات سمجھ لی کہ ہم کو آپ کسی کی لاوا لاوی نہیں کرنی ہے، بس یقین کر لو ہماری مجلس حصول ہو گئی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا گناہ کو گناہ تو کرتے ہیں، کبھی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دھیان سے سمجھو بہنوں، اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بس سمجھ رہے پاک صاف ہے۔ بہنوں اس پر یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے منحوس گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرد و عورتوں سے ان گناہ کی نحوست سے توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، انہیں توبہ کرنے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو چغلخوری بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کسی کا کسی کو لاوا لاوی کر لے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی مجلسوں کو اس سے پاک رکھیں۔ اگر ذہن میں ایسا آ رہا کہ دو عورتیں بیٹھی آپس میں کسی کا تذکرہ نکلا، فوراً بہن معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا وہ جانے، اللہ جانے، ہم اس کے بارے میں اپنی زبان کو اپنی مجلس کو کیوں خراب کریں؟ فوراً ہمیں اس مجلس سے باز رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر تھوڑے دیر میں بعد غیبت پر آتی ہے، غیبت سے پھر چغلی پر آتی ہے، ارے وہ تو تم کو تو ایسا کہہ رہی تھی، اب آپ نے ان کے بارے میں ایسا کہا، تو اس سے بلواتے ہیں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بولے تو اس کی بات لے جا کر اس کو دے دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے۔ یہ اسی کا نام چغلی، چغلخوری اسی کا نام، اسی سے جنت کے دروازے ایسے چغلی کرنے والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اس بات کا ڈر ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور یہاں میں اگر جھوٹ بول دوں تو آپ انشاءاللہ یہاں جھوٹ بولنے پر اجر پائیں گے کہ آپ نے دو میں آپس میں صلح پیدا کرا دی، چاہے ہمیں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے لیکن وہاں ہمیں جھگڑا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صلح صفائی اللہ کو بہت زیادہ بہنوں پسند ہے۔ ہمارے یہاں ایسا حالات ہوتے ہیں، کسی کے یہاں ذرا دیکھیں کہ کوئی رشتہ داری ہو رہی ہے، ہم رشتہ داریوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے یہاں جلدی سے رشتے ہو، اچھے رشتے ہو کے یہاں آئے، ہمارا دل اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اچھے رشتے کیوں آئے۔ تو بعض دفعہ اگر اس سے مشورہ دینے کے لیے کوئی آئے تو یہ کہہ دیتی ہے اس کو، ارے اس کے گھر پہ گئے، بس اگلے جملہ بولنے کا ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی جوان 4 5 بیٹیاں ایک ماں کے گھر میں محض اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ یا تو ان کے خاندان کی بعض عورتیں یا رشتہ دار یا گاؤں کی بعض عورتیں ان کے گھر کا خرابہ کر رہی ہیں۔ ایسی عورتیں سوچیں اللہ کے دربار میں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن ان کا بڑا برا حشر ہونے والا ہے جو اس قسم کی چغلخوری میں لگے رہتی ہے۔ آپ سے کوئی رائے مشورہ لینے کے لیے آئے، کھلا کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، تب تو آپ کو گنجائش ہے کہ آپ اس معاملے میں اظہار کر دیں، ورنہ یہ ہے کہ بس آپ نے سنا سنی پر اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، آج میرے وجہ سے کسی کے گھر کا خرابہ ہو رہا ہے، کل میرے بھی گھر میں اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمائے، اور اگر میرے سارے بیٹیوں کے رشتے ہو چکے ہیں، پوتا پوتی ناتے نواسے تو میرے بھی گھر میں پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر میں نے کسی کا گھر توڑ دی تو کل میرا بھی گھر ٹوٹ سکتا ہے، وہ دن زیادہ دور نہیں۔ اسے کہتے ہیں بے دین کی آگ۔ بہنوں ہم سوچتے ہیں بڑے بڑے گناہ باہر جا کر کریں، چوری کریں، قتل کریں، زنا کریں تو بھی گناہ ہے۔ ارے گناہ تو گھر بیٹھے نہیں، آج کل تو عادت ہے اپنے گھر کے چبوتروں پہ 2 4 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، بس گپ شپ شروع ہو گئی اور لان تان شروع کر دیتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، وہاں پر چغلخوری ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے بہنوں معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات یہ تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ دوسری بات بہنوں، گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ کی وجہ کیا ہے کہ کیوں گناہ کو دل للچاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے
دو وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی کمائی دمائی گڑبڑ ہے، ان کی کمائی میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی نحوست سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اور پھر یہ جو ہے اپنے گناہ پر قائم رہتے ہیں۔ کمائی یعنی اپنی غذا حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ بہنوں، آپ بڑے مقام پر ہیں، مرتبے پر ہیں، اپنے گھروں میں شوہر کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کریں وہ تھوڑا کمائیں، حلال کمائیں۔ پہلے زمانے میں عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا، ان کے شوہر بیٹے جب باہر جاتے تھے تو عورتیں چوکھٹ تک ان کو پہنچانے کے لیے جاتی تھی، اور جاتے وقت کہتی تھی میرے سردار محترم آپ کمائی کے لیے جا رہے ہیں، چاہے گاڑا دھکیلنے کے لیے جا رہے ہو، مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہو، جاتے جاتے دو باتیں سن لیجئے۔ آپ کے لیے ایک پلوں میں میں نے توشہ تو باندھ دیا، روٹی کا توشہ، دوسرے پلوں میں میری یہ دو باتیں بھی لے کر جائیے۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ دیکھو آپ کمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کمائی کرنے میں آپ کسی کو دھوکہ مت دینا، جھوٹ مت بولنا، آپ دغا بازی مت کرنا۔ اگر آپ نے کما کے نہیں لائے تو ہم صبر کریں گے، فاقے سے رہیں گے، مگر آپ کسی کو جھوٹ مت بولنا، دغا مت دینا، اور کسی قسم کی کوئی حرام کی کمائی کما کر اپنے گھر میں نہیں لانا۔ اس لیے کہ آپ نے اگر حرام طریقے پہ کما کر لایا تو تمہارا خون، ہمارا خون، ہمارے آل اولاد کا خون سب ناپاک ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے حرام کی کمائی کر کے لائے یا سودی اور بیاجی لائے اور اس قسم کی کمائی کے ذریعے سے کھانا کھاتے رہے، 3 دن کے بعد اس کے بدن کو نشتر لگا کر دیکھا جائے، اگر خون ہمارے بدن سے جو ٹپکتا ہے تو عام طور پر لال خون ٹپکتا ہے، 3 دن کے بعد حرام کی کمائی کھانے والوں کا خون کالا بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے عبادت کرنا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے اشرفیوں کی تھیلی لا کر دی اور کہا کہ حضرت اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت نے منع فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ قبول کرنا پڑے گا حضرت، میرا ہدیہ آپ قبول فرمائیے۔ تو پہلی بات تو وہ منع کرتے رہے، جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو تھیلی لمبی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ میں دیا، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس تھیلی کو ایسے گول کر دیا، وہ ہاتھ کے جیسی گول بن گئی۔ تو حضرت نے ایک ہاتھ میں وہ تھیلی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس طرح سے اسے نچوڑتے رہے تو سارے اشرفیوں میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا لوگوں کا خون چوستے ہو، حرام کمائی کماتے ہو اور ہم کو ہدیہ بن کے پیش کرتے ہو۔ تو بہنوں بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب اس قسم کی غلط کمائی میں جاتا ہے، آپ بھی اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ بہنوں عیش و آرام اور اچھے زندگی گزارنا اور بس سب کچھ اسی کو نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل چیز ہے تھوڑا کھائے، حق اور حلال پاکیزہ کھائے۔ کسی کا حق مارا ہوا یاد رکھو، کسی کا حق مارا ہوا اگر لایا جائے، اس کے ذریعے سے نہ تو وہ پچھتا ہے، نہ وہ بچتا ہے، نہ اس میں برکت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری برکتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ آج کل تو ٹکے والی سود پر بہت سارے لوگ پیسے تقسیم کرتے ہیں، اور اب تک یہ چیز مردوں میں تھی کہ ٹکے والے سود پر پیسے دیتے ہیں یا ٹکے سے سود لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات بڑھ گئی تو بہت سارے لوگوں نے تو اب سود چھوڑ دیا، جوئے کھیلتے، پتے کھیلتے، ہر گاہ سیاہ اٹھاتی جاتی ہے۔ اب تک تو یہی تھا، لیکن اب دشمنوں نے عورتوں کو بھی باہر نکال دیا اور عورتوں کو کہا گیا کہ نہیں تم کیوں سکون میں بیٹھی ہو، تمہارا شوہر اگر بینک سے پیسے لیتا ہے ٹکے والی تو 18% اور 17%، 15% پر اسے پیسے ملتے ہیں۔ اب تم عورتیں ہو تو حکومت نے یا بڑے لوگوں نے تمہارے لیے راستہ نکالا ہے، اور راستہ کیا نکالا ہے؟ راستہ یہ نکالا ہے کہ تم کو 5-6% پر مہینہ بچت کر کے تمہیں سود دیا جا رہا ہے۔
اب یہ عورت لائن لگا کر وہاں پر جا رہی ہے اور پھر یہ سودی اور بیاجی لین دین میں مبتلا ہو کر ایک عورت کو سردار بنایا جاتا ہے کہ 8-10 عورتوں کی تو سردار ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے توسط سے ہم جتنی عورتیں آئیں گی سب کو ہم 4 سے 5% پر سود دینے کے لیے تیار ہے، مہیلا بچت گھر میں قرض دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ پیسے لے کر آتی ہے اور خوش، شوہر بھی خوش، بیٹا بھی خوش، وہ عورت بھی خوش کہ دیکھو ہم کو پیسے مل گئے، اور اسی کو وہ اپنے لیے ذریعہ بناتی ہے اپنے گھر کے کام کاج چلانے کا۔ بہنوں، آپ کے گھر میں پہلے سے پاکیزہ پیسے تھے، آپ نے یہ نحوست کے پیسے لا کر ان کو بھی ناپاک بنا دیا، یہ سارے پیسے خراب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحم نبت بالحرام اولا به جہنم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت کا حصہ جو حرام پیسوں سے پلا ہو وہ جہنم بھی کا مستحق ہونے والا ہے۔ بات کی کٹھن اور خطرناک ہے، اس لیے حلال کمائی، پاکیزہ روزی، یہ حلال نہ رہنے کی نحوستوں سے گناہوں پر طبیعتیں مچل جاتی ہیں، گناہ پر گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نحوست والی شکلیں ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کرنا، اس سے بھی انسان ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے مقناطیس یعنی لے جمک کا کام کرتا ہے، جیسے لے جمک ہر سونے کو کھینچتا ہے، ایسے ہی ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اب اگر حرام کھانا شروع کر دیا، یہ چغلیوں میں بھی لگائے گا، غیبتوں میں بھی لگائے گا، حسد میں بھی لگائے گا، بے حیائی میں بھی لگائے گا، بدکاری میں بھی لگائے گا، یہ تو الخبائث بن گیا ہے۔ اس لیے بہنوں، اپنی حلال کمائی کرو، شوہروں کو کہیں نوکری کریں، مزدوری کریں، عورتیں بھی اپنے گھروں میں اپنے گھر کی سلائی مشین کے کام کریں، نسوانی جتنے کام ہوتے ہیں آپ اپنے گھروں میں انجام دینے کی فکر کریں، لیکن کھیتی باڑی میں جانے کی نوبت آئے آپ جائیں، اور شرعی اعتبار سے پردے کا اہتمام کرتے آئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہنوں حرام سے خود بچو، اپنی آل اولاد کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچائے۔ اس وقت جتنی دعائیں بہنوں اس وقت کی جا رہی ہے، دنیا میں اتنی دعائیں کبھی نہیں کی گئی، اور جتنا خانہ کعبہ کا حج کیا جا رہا ہے، طواف کیا جا رہا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ پہلے تھوڑے کچھ لوگ بل ملانے والے تھے اور جلدی ان کے مسائل حل ہوتے تھے، آج کروڑوں بل ملانے والے ہو گئے اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ وجہ یہی ہے حرام کھا کر کتنا ہی بل ملاتے رہے، خون کے آنسو بھی بہے تو اس کی دعائیں آسمان پر کیا جاتی، اپنے گھر کے چھت تک بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے پاکیزہ کمائی اپنے گھروں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، گھر والوں کی اصلاح کر دی جائے۔ تیسری بات جو آپ کی خدمت میں بس مختصر وقت میں عرض کرنی ہے، بات مشہور ہے، مرد بنا فرد بنا، عورت بنی خاندان بنا۔ بہنوں دھیان سے سنیے یہ بات کو، جو سورے ذرا جگ جاؤ، متوجہ ہو کر بیٹھو اور دھیان دو ان باتوں پر۔ مرد بنا فرد بنا، عورت بنی خاندان بنا۔ مشہور مقولہ کہ مرد بنا تنہا اپنی ذات سے بنا، لیکن عورت بنی ایک عورت پورے خاندان کو بناتی ہے۔ ویسے بھی آج گھروں پر عورتوں کا راج چل رہا ہے، یہ تو آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، عورتوں کا راج چل رہا ہے، اور عورت نے اگر اپنے آپ کو صحیح اور درست کر لیا تو سارا خاندان اس کا صحیح اور درست بنے گا۔ دیکھیے ساس ہے، اسی کے ماتحت ساری بہو، اسی کے ماتحت بیٹیاں، اسی کے ماتحت بیٹے، پوتے پوتیاں، ناتے نواسے، ایک لمبی لائن ایک عورت کے ماتحت چل رہی ہے۔ گھر میں دادی بھی ہے اور دادا بھی ہے، تو دادا کی اتنی چلتی جتنی دادی کی چلتی ہے، یہ تو مشہور ہے۔ اور سب معاملات آج کل تو بات نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک عورت کی ہر چیز جب عورتیں اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے چلا سکتی ہے تو آخرت آباد کرنے کے لیے کیوں نہیں چلا سکتی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے بہنوں کہ ہم نے وہ فکریں نہیں کی۔ ماضی میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کے پیچھے ان کے ماؤں کا ہاتھ رہا ہے، ماؤں کا کردار رہا ہے،
بڑوں کو بڑا بنانے میں ماضی میں بہنوں جتنے واقعات آپ پڑھیں گے تو ماضی میں جتنے بڑے بنے ان کو بڑا بنانے میں ان کی ماؤں کا ہاتھ رہا ہے۔ بات مشہور ہے کہ جب ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتی ہے تو ان کو فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب ماں فاطمہ جیسی بنتی ہے تو حضرات حسنین جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو ماں کا کردار اچھا رہا تو نسل اور اولاد خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بناتے ہیں۔ ہمارے بڑے اولیاء اللہ گزرے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بے شمار اولیاء اللہ بہنوں گزرے ہیں۔ ان سب کو اولیاء اللہ بنانے میں ان کے اماؤں کا ہاتھ رہا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وقت کے امام بخاری ابھی دیکھیے ہماری یہ بیٹیاں جنہوں نے یہاں 4 عربی تک تعلیم حاصل کر لی، اب آئندہ سال یہ بخاری پڑھنے والی ہے، تو وہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت حدیث السماء الصحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے صحیح اور سچی کتاب اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ یہ اتنی زبردست کتاب کہ کوئی عالم نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ بخاری شریف کو پڑھے نہیں، وہ اسے عالم ہونے کی سند نہیں دی جاتی ہے۔ یہ پڑھنا ہر عالم پر لازم اور ضروری، ہمارے درس نظامی میں اور تمام نصابات میں بخاری شریف داخل ہے۔ تو یہ بخاری شریف بہنوں جنہوں نے لکھی ہے، ظاہر ہے وہ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث گزرے، لیکن ان کو محدث بنانے میں، امام بنانے میں، بخاری تک پہنچانے میں بہنوں ان کی اماں کا کردار۔ بات یہ ہے، دھیان سے سنو بہنوں، خود فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حالات میں ہے، ابتدا میں ان کی والدہ نے کو جب یہ پیدا ہوئے اچھے تھے، بیچ میں کچھ دنوں کے لیے ان کی نگاہ بصارت چلی گئی، یعنی نابینا ہو گئے، دکھنا بند ہو گیا، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے کسی چیز، تو ماں نے پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ دیکھو وہ درگاہ پر نہیں گئی منت مرادیں مانگنے کے بعد، وہ جو ہے کسی کی پوجا پاٹ کے لیے نہیں گئی، انہوں نے دوا خانے نہیں تلاش کیے، انہوں نے کہا اے اللہ، میں، میرا بچہ اور پوری دنیا کے انسان آپ کے فیکٹری کا مال ہے، یہ سب آپ کے فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں، اے اللہ جس طرح فیکٹری میں گاڑی تیار ہوتی ہے تو نٹ بولٹ کے ذریعے سے سارے اوزار اس میں تیار کیے جاتے ہیں، اے اللہ آپ نے بھی مجھے جو بیٹا عطا فرمایا، میرے بیٹے کو بھی پورا صحیح سالم تیار کر دیا، لیکن اس کی لائٹ چلی گئی، اب اللہ آپ سے میں لائٹ مانگتی ہوں، یعنی آنکھیں مانگتی ہوں، مانگتی رہی، ایک رات، بہنوں دھیان سے سنو، ایک رات ایسی گزری کہ فرماتی ہے، ایک رات میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، بیٹا سو رہا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا اے اللہ تیرے خزانے میں کروڑوں ہاتھ بھی ہے، کروڑوں پیر ہیں، کروڑوں بے حد و حساب، اللہ ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، سب بے حد و حساب ہے، اے اللہ آج میرے بچے کی نگاہیں گئی، میں مدت سے تجھ سے مانگ رہی ہوں، کیا اگر تو نے میرے بچے کو صرف 2 آنکھیں دے دیا تو تیرے خزانے میں فیکٹری میں کچھ کم کمی ہونے والی ہے، اللہ میرے بیٹے کی مراد کو پورا فرما دے اور اس کو آنکھیں عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں خوب آموزاری محسوس ہو گئی، فرماتی ہے کہ بیچ رات میں اچانک ایسا ہوا کہ کوئی میرے پیر کو حرکت دے رہا کہ اٹھ اور دیکھ تیری رات کی دعا قبول ہو گئی، تیرے بچے کو آنکھیں مل گئی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اٹھی تو میں نے میرے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی دیکھا تو کئی دنوں کے بعد میرے بچے کی بصارت لوٹ کر آئی تو بچہ میرا چہرہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی رات پوری نہیں ہوئی اور اللہ کے پاس دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امام بخاری سے وہ کام کیا کہ بخاری شریف جیسی زبردست عظیم الشان کتاب 7000 سے زائد حدیثیں اس بخاری شریف میں جمع ہے۔ امام بخاری کو ایسا ذہن اللہ نے عطا فرمایا
کا خود فرماتے ہیں 2 لاکھ حدیثیں مجھے زبانی یاد، ان 2 لاکھ حدیثوں میں سے چھان چھان کر میں نے بخاری شریف تیار کیا۔ تو کمال اس میں امام بخاری سے زیادہ ان کے والدہ کا ہے کہ والدہ خود بنی، اللہ نے ایسا بیٹا بنایا، پورے دنیا کی قسمت کو چمکایا اور قیامت تک ان کا نام چمکانے کا وہ ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کوئی جب تک عالم اور حافظ بن نہیں سکتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہنوں کردار کے قاضی بنیے، عمل کے قاضی بنیے، اپنے زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آپ اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ دیجیے۔ پہلے یہی شکلیں بنی، آپ نے دیکھا ہے ہماری آپ کی امائیں اور بڑی عمر کی جو خواتین تھی آج بھی ہے، بڑے سیدھے سادے رہے، انہوں نے زیادہ کھائے پیے، یعنی سیدھے سادے کھانے کھائے، سیدھا سادے کپڑے پہنے، سیدھی سادی ان کی چپلیں رہی، سیدھے سادے مکانات میں رہے، لیکن گھروں میں سکون رہا، اطمینان رہا، عزتیں رہی۔ ان کو قرض، سود تو دور کی بات ہے، قرض لینے کی بھی نوبتیں ان کو نہیں آئی۔ اور جب سے ہم عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے، مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، تو نہ تو ہم حرام کی پرواہ کر رہے ہیں نہ حلال کی، نہ تو مرد کر رہا ہے نہ عورتیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کے حالات کیسے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع آئے تو ہمارے لاکھوں روپے بس کپڑے خریدی میں لاکھوں روپے، کپڑوں کی خاطر کھانے بننے میں لاکھوں روپے، ادھر پنڈال بنانا ہے، کتنا بڑا نظم بنایا جا رہا ہے، رسومات، خرافات، رواجات، بس فیشن پرستی کے حوالے ہم بن گئے، جن کی نحوستوں نے ہمارے دلوں میں سکون چھین لیا۔ بزرگوں نے فرمایا پہلے حالات بڑے اچھے تھے۔ حالات کیا تھے؟ گھروں میں چراغ تھے، دھیان سے سنو بہنوں، پہلے گھروں میں چراغ تھے، چوراہوں پر چراغ تھے، راستوں میں چراغ تھے، تو راستوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں چراغ تھے، تو گویا ان کے گھروں میں اندھیرا، راستوں میں اندھیرا، چوراہوں پر اندھیرا۔ تو پہلے گھروں میں اندھیرے تھے لیکن ان کے دل میں اجالے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں اجالے ہو گئے اور دلوں میں اندھیرے ہو گئے، سارے دل ہمارے اندھے بن گئے، بہنوں اندھیرے ہو گئے۔ کوئی بات سمجھ، حق بات ہمارے جلدی سے سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ پہلے مائیں شادیاں ہوتی تھی تو اپنے بیٹیوں کو شادیوں میں جیسے آج منجے پہ بٹھاتے ہیں اور 10 دن تک ہلدی، مہندی، گانے بجانے، ویڈیو کیسٹ اور معلوم نہیں فوٹوگرافی، پھر اس کی سہیلیاں آئے گی اور اس میں وقت گزاری، ہنسی مذاق، دل لگی، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ پہلے بہنوں حالات ایسے تھے کہ ان کے یہاں جب بیٹیوں کے شادی کا معاملہ آتا تھا، ہم نے یہ معاملہ ہمارا گاؤں میں معدل ہوئی، وہاں بھی ہم نے یہ بات چلائی تو ہمارے یہاں کی معلومات نے یہ بات کو بہت اچھا لیا۔ ان کو جب پتا چلتا ہے کسی گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو خود جا کر گھر میں تشکیل کرتی ہے۔ میں جو بات بتا رہا تھا وہ سنیے، تشکیل کس بات کی؟ تشکیل اس بات کی کہ دیکھو اب آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اسے 10 دن منجے پر نہیں بٹھانا ہے، منجے پہ نہیں بٹھانا ہے، بلکہ 10 دن اس کو مصلی پر اعتکاف کی نیت کر کے بٹھانا ہے کہ 10 دن کا میں نفل اعتکاف کر کے مصلی پر بیٹھتی ہوں، منجے سے ہٹا کر مصلی پہ بٹھا دیے۔ معمولات کیا ہے 10 دن؟ اب بیٹی 10 دن تجھے روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں تو 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا۔ بیٹی روزانہ تم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 سے 10,000 تک درود شریف پڑھنا ہے۔ بیٹی روزانہ تم کو 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ اللہ کے دربار میں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ بس معاملات ہو گئے۔ اب اگر کوئی بیٹی یہ معاملات کرتے ہوئے 10 دن تک رہی، آدھا گھنٹے تک اگر وہ دعا کرتی رہی کہ اللہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہوں، معلوم نہیں جس گھر میں پلی بڑی ہوں یہاں پر مجھے پیار و محبت ملا، معلوم نہیں ساس کیسی، سسر کیسے، شوہر کا مزاج کیسا، دیورانی جٹھانی کا، ننندوں کا میرے ساتھ کیا طریقہ کار رہے گا۔ اے اللہ جب میرا رشتہ ہو ہی رہا ہے میرے ماں باپ سے زیادہ پیار و محبت والا وہ گھر بنا دے۔ تو بہنوں یہ عورتیں وہاں جاتی بعد میں تھی، اللہ ان کی محبتیں پہلے ان گھروں میں بھیج دیا کرتا تھا، اور ایسے ہی گودوں میں پھر ایسے اولیاء اللہ اور
آپ بھی اپنے یہاں ماحول بنائیں گے کہ ہم رواجات سے رسومات سے بالکل بچ کر رہیں گے. چند دن کی زندگی ہے بہنوں، یہ ختم ہو جائے گی. یہ رواجات، یہ رسومات، یہ خرافات ساتھ دینے والے نہیں ہیں، بہت جلد ختم ہونے والے ہیں. اصل زندگی آخرت کی ہے. ایک آخری مثال دے کر بات ختم کرنا، وہ بات سن لیجیے. ہماری زندگی 60 سے 70 سال، 100 سال کی زندگی ہماری ہے. لیکن 100 سال کی زندگی میں جب آپ اللہ سے ڈر کے رہیں گے، عیش آرام کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی طرف آپ جب توجہ رکھیں گے، شادی سنت شریعت کے مطابق کریں گے، سادگی کے ساتھ رہنا شروع کریں گے، تو محلے کی، خاندان کی کئی عورتیں آپ کو تانے دیں گی، آپ کو کہیں گے کہ عجیب و غریب ہے، یہ کوئی بات ہے، اسے شادی کہتے ہیں؟ یہاں گھر کا غم ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے، محفلیں کیوں جمع نہیں ہوئی، ناچ گانے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، چمک دھمک کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایسے آپ کو بے شمار تانے دینے والے ملیں گے. میں تمام بیٹیوں سے اور بہنوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ یہ تانے آپ کو ملتے رہیں گے، آپ برداشت کر لیجیے. اور کیوں، جیسے ابھی پروگرام کے بعد عام طور پر کھانے کی محفلیں سجتی ہے، آپ نے کئی شادیوں میں شرکت کی تو وہاں پر بگونے کے پاس سے کھانا بنتا ہے اور دسترخوان ایک الگ جگہ بچھایا ہوا رہتا ہے، تو شینے بھر بھر کر بگونے سے دسترخوان تک جانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ شین بہت گرم رہتی ہے، لیکن دسترخوان پر کچھ عورتیں انتظار کر رہی ہیں، آپ شین بھر بھر کر وہاں لے جا رہے ہیں. تو بولو وہ شین گرم ہونے کی وجہ سے چٹکے لگتے کہ نہیں لگتے؟ چٹکے لگتے ہیں. لیکن یہ لے جانے والی بہنیں یہ کہتی ہے چٹکے لگے تو برداشت کر سکتے ہیں، کتنا راستہ ہے، چند سیکنڈ کا تو ہے، خدمت ہو جائے گی، ساری عورتیں خوش ہو جائیں گی. اس لیے سب کو خوش کرنے کے لیے بعض تو اتنی ہمت والی عورتیں ہوتی ہیں کہ دو شینے لے کر چلتی ہے، دونوں ہاتھوں میں چٹکے برداشت کر رہی ہے. اس کا کہنا ہوتا ہے راستہ تھوڑا تو ہے، برداشت کر لیں گے لیکن مہمان خوش ہو جائیں گے. اگر آپ نے میری یہ مثال سمجھے تو بہنوں بس یہی بات ہے آپ کی، جتنا راستہ بگونے سے دسترخوان تک جانے کا بہت تھوڑا، بعد میں آرام ہی آرام ہے. ایسا ہی میری بہنوں دنیا سے اپنے قبر تک جانے کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہے جیسا بگونے سے دسترخوان تک جانے کا راستہ ہے. اس بیچ کے جتنے آپ کو تان تشریح دی جائے، چٹکے لگے، آپ برداشت کر لیجیے. قبر میں جانے کے بعد کی زندگی خوشحال ہونے والی. یہ چٹکے وقتی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہوں گے، لیکن قبر میں راحت اور آرام ہی آرام ملنے والا ہے. لیکن اگر ہم نے ان چٹکوں کو برداشت نہیں کیا تو قبر میں جب اللہ چٹکے دیں گے تو بہنوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سنت شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب فرمائے، اور یہاں اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جتنا محنتیں آج تک ہوئی ہزاروں درجے اللہ بڑھ کر ان سے کام لینے کے فیصلے فرما دے. جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اللہ خوب برکتیں عطا فرما دے. ان کو فارغ ہونے کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے، اور مرد بنا، فرد بنا، عورت بنی، خاندان بنی، اللہ تعالیٰ آپ کو بنا کر آپ کے ذریعے ہزاروں خاندانوں کو بنانے کے فیصلے فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمدللہ. اب پروگرام میں اختتام کو پہنچا ہے، صرف دعا باقی ہے. ایک اعلان یہ ہے کہ آج شام میں بعد مغرب